حاشر الأموات سبحان راحم العبرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے آنورڈ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجات واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخرت پر پورا یقین رکھتی ہیں، اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر پھر موافقت چاہیں تو ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لیں، اور دستور کے موافق عورتوں کا حق وہی ہے جو مردوں کا حق ہے۔ مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست غالب اور بڑی حکمت والا۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا تو عورتوں کو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، دوبارہ سنیے، طلاق صرف 2 بار ہے، یا تو عورتوں کو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم دے چکے ہو کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو عورت پر اپنے شوہر سے رہائی پانے کے لیے بدلے میں کچھ دے دیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے کہیں باہر نہ نکلنا، اور جو اللہ کی ان حدود سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ یہ دوبارہ ہم پڑھیں گے، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا تو عورتوں کو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم دے چکے ہو کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے لیے بدلے میں کچھ دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان سے کہیں باہر نہ نکلنا، اور جو اللہ کی ان حدود سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے اور عورت اور پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، دوبارہ پڑھیں گے۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یہ حلالہ کے بارے میں بہت امپورٹنٹ اکثر سوالات رہتے ہیں، اس کا جواب قرآن میں کیا لکھا ہے میں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اگین ریپیٹ کریں گے، امپورٹنٹ، اور ایسے مسائل بہت دفعہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے اور عورت اور پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو رجعی طلاق دے چکے اور ان کے مدت کے دن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو اور کوئی زیادتی کرو،
اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو یاد کرتے رہو، اور نیز جو تم پر کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں ان کو یاد رکھو اور عمل کرو، جن کے ذریعے سے ہی تم کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر پورا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔